نمبر 17 وعدہ خلافی. یہ تو پوچھو مت، وعدہ ہوتا ہی توڑنے کے لیے. ہاں، اور وعدہ خلافی نیک کب بنتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے وعدہ خلافی نیک بنتی ہے جب آدمی انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑ دے. انشاءاللہ دل میں معلوم ہے کچھ کرنے والا نہیں ہوں میں. یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے آئیے، جو لوگ آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی لوگ، ہاں جو لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی آگے آئیے. وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کرنا اور وعدہ توڑنا. وعدہ کسی سے بھی کریں، بڑے سے اور بچے سے کیا ہوا وعدہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کون بولا آپ کو نہیں ضروری؟ توڑو اس کو. ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ. بچہ اس سے وعدہ کیا تو ایک بیٹا ادھر آیا، ذرا سا یہ سودا لیا تو اس کو میں فلاں چیز دوں گا، یا یہ کام کرنا میں یہ دوں گا. کر کے آیا، ابو آپ بولے تھے دوں گا. یہ کرنے کے بعد بدتمیز، روز کھاتا ہے آئس کریم، آج بھی دوں، ایک جل نہیں ملے گا. آدمی بچے سے بھی وعدہ کیا ہوا پورا کرنا چاہیے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو. وعدہ وعدہ ہے، چاہے وہ آپ کسی سے بھی کریں. پولیس سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہیے، نہیں تو پکڑ کے لے جائے گی. نہیں، ہر ایک سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ ہمارے کیریکٹر کا حصہ ہے. وہ شخص کے بدلنے سے کم چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. وعدہ وعدہ ہے، زبان وہی ہے. چاہے غریب کو وعدہ کرو یا امیر کو، چھوٹے کو وعدہ کرو یا بڑے کو، زبان کون سی ہے؟ وہی ہے. تو آپ اپنی زبان سے وعدہ کیے ہیں، آپ کو پورا کرنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی مجبوری کسی کی آ گئے، کوئی بھول گیا یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، بھائی میں وقت پہ پہنچوں گا، نہیں پہنچ پایا ٹریفک کی وجہ سے، واقعی ٹریفک کی وجہ سے یا کوئی آدمی بھول گیا مثلا، تو یہ اس پہ حرج نہیں ہے. لیکن آدمی جانتے بوجھتے وعدہ توڑ دے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامات میں سے 3 چیزیں ہیں. منافق کون؟ جو دکھاوے کا مسلمان ہو، اندر سے کافر ہو. جو زبان سے مسلمان ہو، اندر سے کافر ہو، یہ واقعی منافق. لیکن اگر منافق کی صفت اندر ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر نفاق کی علامات اور صفات ہیں. یہ بھی برا ہے. کہا کہ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقاد والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفاق عمل والا. تو بعض اوقات آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن نفاق کی علامات، جیسے اس حدیث میں آیا ہے. کہا کہ من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامات میں سے 3 علامتیں ہیں خاص. نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بات کریں جھوٹ بولے. جب بات کریں جھوٹ بولے. نمبر 2 واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کریں توڑ دے. 3 واذا اؤتمن خان، اور جب بھی امانت اس کو سونپی جائے خیانت کرے. امانت سونپی جائے خیانت کرے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا عام مزاج بن چکا ہو. عام مزاج یہ بن جائے، بات بات میں ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. جب بھی بات کرے گا کچھ نہ کچھ جھوٹ ہی بولے گا. وعدہ کرے گا توڑے گا، اس سے امید ہی نہیں رکھ سکتے وعدہ پورا کرے گا. اور 3 اس کے پاس خیانت، امانت جب بھی رکھی جائے خیانت اس میں کرے گا. اس سے امانت کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ سے بے خوفی اور آخرت سے بے فکری کی علامت ہے. تو ایسا آدمی نفاق میں مبتلا ہے، نفاق عملی میں ہے. یہ عمل والے نفاق میں مبتلا ہے. ممکن ہے یہ بڑھتے بڑھتے اس کو واقعی نفاق، دین سے نکالنے والا نفاق، اسلام سے باہر کرنے والا نفاق وہاں تک بھی لے جا سکتا ہے. کیونکہ ہر گناہ آدمی کے دل کو ایمان میں کچا اور کفر میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی کو ایمان سے ہٹا کے کہاں لے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ کفر کی طرف. تو اس لیے آدمی کو ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے. تو منافق کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وعدہ خلافی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامات 3 ہیں. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے. زبان سے بولے مسلمان ہے لیکن کیا ہے؟ اس کی 3 علامتیں ہیں.
اور 3 علامتوں میں سے باتیں آپ نے بیان کی ہیں. جس انسان کی زندگی میں معمول بن جائے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی ہمیشہ کرے اور خیانت کا معمول بنا لے، ایسے آدمی کا ایمان بہت بڑے خطرے میں ہے. ممکن ہے وہ اسلام ہی سے نکل جائے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. آدمی کو بہت خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، ایک دن میری والدہ نے مجھ کو بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہی میں موجود تھے، بیٹھے تھے. فقالت ہا تعال اعطیک، کہا کہ ادھر آ جا، تجھے ایک چیز دیتی ہوں. ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ ادھر آؤ، ایک چیز میں تم کو دیتی ہوں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطی، کہا کہ تم اس کو کیا دینے والی تھی، تمہارا کیا ارادہ تھا دینے کا؟ قالت اعطیہ تمرا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کھجور دینے والی تھی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کہا اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا. ادھر ایک چیز دیتی ہوں اور نہیں دیتی، اگر ان کی نیت تھی واقعی دینے کے لیے بلا رہی تھی، وہ اپنے بچے کو کھجور دیتی ہوں. کہا کیا ارادہ تھا؟ کہا کھجور. کہا اگر نہیں دیتی اس کو بلا کے کہ ایک چیز دیتی ہوں ادھر آ، تکیہ کلام بھی ہوتا نا، بیٹا ادھر ایک چیز دیتی ہوں تجھ کو، آ گیا پکڑ لیا، ایک رکھ کے ادھر برتن ادھر رکھ کے آ جا. یہ ہنسی بہت بامانہ ہنسی ہے. کچھ بھی کام کرنے کے لیے معلوم ہے کہ گھوڑے کو گھاس دکھائیں گے تو آتا ہے، تو بچے کو کچھ نہ کچھ لالچ دو، آتا ہے، ورنہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے. تو اس کو لالچ دو اور پھر کام کرواؤ اور وعدہ خلافی کرو. اس کو سمجھتے بچہ تو ہے، تو شریعت اس پہ نہیں، آپ پہ نہیں ہے، آپ پہ ہے، آپ نے جھوٹا وعدہ کیا. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر تم اس کو نہیں دیتی تو تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے.